السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیف ٹیچ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں ذکر کریں گے جس کا قرآن و حدیث سے بے شمار نام ثابت ہے، اور اس کی فضیلت و اہمیت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اس صورت کے نام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بخوبی جان سکے۔ تو چلے آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کے نام کے بارے میں ہم چلتے ہیں کہ اس کے نام کیا ہے اور کتنے نام ہے وہ آپ کو بتا۔ قرآن مجید میں 7 آیتوں والی ایک ایسی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس لیے یہ صورت مکی کہلاتا ہے۔ اس صورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب یعنی ابتدا۔ قرآن مجید کی ابتدا اس صورت سے ہوتی ہے، اور نماز کی قرأت اس صورت کی ابتدا سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ام الکتاب، القرآن العظیم بھی اس صورت کو کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہے سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ اس کے علاوہ الحمد بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوئی ہے، اور الصلاۃ بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور الشفا بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورۃ الفاتحہ ہر زہر کے لیے علاج ہے۔ سورۃ الرقیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی دم اس صورت کے ذریعے سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اساس القرآن، قرآن کی بنیاد بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ اور کافیہ یعنی کفایت، کافی نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کافی ہے، اس لیے اس کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ الکنز، خزانہ بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی اس صورت کے بہت سارے نام قرآن حدیث میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، اور رات کے وقت ایک قبیلے کے نزدیک ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور اتنے میں ایک وہاں کی قبیلے کی لونڈی ہمارے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو کا ذکر ہے، اس چیز نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو اتنے میں ایک صحابی وہاں سے اٹھا اور ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہاں ان کے سردار کو کچھ پڑھ کر دم کیا، اور وہ سردار بالکل صحت یاب ہو گیا، اور سردار نے اس صحابی کو انعام کے طور پر 30 بکریاں انعام کے طور پر دی، اور ہم لوگ ان 30 بکریوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعے کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعام والی بکریاں آپس میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ نکالنا۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام مضامین کا جامع ترین خلاصہ ہے۔ توحید، رسالت، فکر آخرت، عوامل عبادات، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی گمراہی اور ان پر اللہ کی غضب کا بیان۔ قرآن مجید کی تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت اور اپنا کلام کو سچ ثابت کر دکھایا۔ سورۃ الفاتحہ
قرآن مجید سے قبل کسی بھی آسمانی کتاب میں ذکر نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بھی آخری اور یہ رسول بھی آخری اور یہ ختم رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کا جامع ترین خلاصہ ہے بلکہ دین اسلام کا بھی ایک بہت بڑا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔